یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. حضرت محترم، ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ انسان کی روحانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اسلام نے اس کی جسمانی خوبصورتی کے احکامات بھی بیان فرمائے ہیں. صرف دل کا خوبصورت ہونا کافی نہیں ہے، گو کہ اصل دل کا خوبصورت ہونا ہے کہ انسان ظاہری طور پہ جتنا مرضی خوبصورت ہو جائے، خوشبوئیں اس سے اٹھ رہی ہوں، لیکن اگر عقیدہ اس کا گندا اور شرکیہ ہو اور اپنے رب کو وہ نہ مانتا ہو تو یہ ساری کی ساری خوبصورتی جسمانی لیے ہوئے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بھی شاید اس کو نہیں بچا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام تھا عبد العزیٰ، اسی کو ابو لہب کہا جاتا تھا. اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب انسان سرخ و سفید اور بھاگتا دوڑتا ہوتا ہے نا، شدید کھیل کے دوران جب انسان بھاگتا ہے تو سرخ و سفید آدمی اور زیادہ سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے پورے جسم کا خون بھی چہرے سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے. یہ اس کی چہرے کی خوبصورتی بغیر کھیلے کودے ہی ایسی تھی، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. لیکن جب دل کی خوبصورتی نہ ہوئی، روح کی خوبصورتی نہ ہوئی، عقیدے کے اندر گندگی اور غلاظت شرک کی قائم رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا رہا تو قیامت تک اس ظاہر خوبصورت انسان کو اللہ تعالیٰ نے مردود بنا دیا. تبت یدا ابی لہب وتب، کہ قیامت تک آنے والا بچہ مسلمانوں کا اس کے اوپر یہ ملامت کرتا رہے گا. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو کسی بڑی صورت کے اندر بھی رکھ سکتے تھے، اس کو چھوٹی سی صورت بنایا اور آخری صورتوں میں سے کیا، اور آخری صورتیں وہ ہیں اور اللہ کو معلوم تھا کہ آنے والے کچھ انسان ایسے ہوں گے جو صرف آخری صورتوں کو یاد کریں گے، ان کی زبان پہ بھی یہ کلمہ جاری ہو. تبت یدا ابی لہب وتب بڑا ظاہری خوبصورت تھا، لیکن عقیدے کی گندگی اور گستاخی کی وجہ سے ملامت ہوتی رہے گی. بچے اگر ترجمہ پڑھتے ہوں تو وہ سوال تو کریں گے یہ کون ہے، پھر اس کے جواب میں ان کو یہ بتایا جائے گا، پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہمیں بھی دل کی خوبصورتی کی اصل ضرورت ہے. اس کے مقابلے میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چلتے زمین پہ ہے، دھمک آسمانوں پر جاتی ہے. حبشی ہے اور حبشی آپ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کے کیسے قد و خال جو ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں اس سے کتنے مختلف ہوتے ہیں. یعنی بالوں کا گھنگریالا ہونا، رنگ کا سفیدی کی مائل نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی جائیں گی کیونکہ وہ حبشی النسل تھے. لیکن لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا الاحمر علی الاسود ولا الاسود علی الاحمر. نہ عربی کو اجمی، نہ اجمی کو عربی، نہ گورے کو کالے، نہ کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تقوی اختیار کرتا. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان جائیں کہ ہم ان کی جوتوں کی خاک برابر بھی نہیں کہ کس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے لیے تکالیف برداشت کی اور ایسے اعمال کیے کہ زمین پہ چلنے کی دھمک آسمانوں پہ آتی تھی.
وہ ظاہری طور پہ تو نہیں وہ بنیں گے. ہم نے جو ظاہری طور پہ خوبصورتی کا معیار بنایا وہ سفید رنگ کو بنایا اور لمبے قد کو بنایا اور جسمانی طور پر بڑا سڈول جسم ہو اس کو بنایا. یہ خوبصورتی ہے ظاہری خوبصورتی. یہ تو ظاہری خوبصورتی کا بھی معیار نہیں ہے. ظاہری خوبصورتی کا معیار میں ذکر کر رہا تھا اس میں نے آپ کے سامنے 9 باتیں ذکر کر دی تھیں اور 11 باتیں آج ذکر کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات میں نے ذکر کی تھی جو بال اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو بنائے. من کان لہ شیء فلیکرمہ، کہ جس کے بال اللہ نے دیے اس کو بکھیر کے نہ رکھا ہو. ایک ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کوئی داڑھی کا بال ادھر جا رہا ہے تو ادھر جا رہا ہے. عام طور پر موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور داڑھی کچھ ادھر ہو جاتی ہے کچھ ادھر ہو جاتی ہے. تو جس وقت یہ کر لیا ہے اب اپنے سواری کو استعمال کرنا ہے، وہ تیز سواری ہے، داڑھی کے بال بکھر رہے ہیں، لیکن جہاں پہنچے جتنی حد تک ہو سکے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. لیکن اسی حالت میں کھڑے رہنا اور یہ سمجھنا کہ مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ضرورت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من کان لہ شیء فلیکرمہ، جس کے بالوں کو عزت کرے تو بالوں کا بنا کے رکھنا. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ آنکھوں کی طرف آ جائے. آنکھوں کی خوبصورتی کا بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اہتمام کروا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے. اس کے بعد نیچے آئے ناک کی طرف اور ناک کی صفائی کا اہتمام وضو کے اندر کر دیا. بالغ بالاستنشاق، کہ زور سے کھینچا کرو، مبالغہ کیا کرو. الا ان تکون صائما، مگر صرف اس وقت نہیں کہ جب تم روزے سے، ورنہ اندر تک اس کو صاف کیا کرو. اور اس کے بعد اس کو استنثار جھاڑا کرو تاکہ اندر پانی چلا گیا گندگی جو ہے وہ نرم ہو جائے گی اور پھر جس وقت جھاڑو گے تو وہ نکل جائے گی. مگر کیا کرے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. کئی ایسے افراد 2 قسم کی گندی عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں مساجد کے اندر بھی، اور یہ جان بوجھ کے شاید نہ کرتے ہوں لیکن عادت ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے. اور ان میں وہ عادت یہ ہے کہ بے تکلفی سے ناک میں انگلی مارتے ہیں اور جو اس کا گند ہوتا ہے اس کو وہیں پہ پھینک دیتے ہیں. کبھی احساس نہیں کیا کہ یہ اگر مقام سجدہ ہوا اور جس نے سجدہ کیا رب کے سامنے اس کی پیشانی پہ تیری گندگی لگ گئی تو اللہ کتنا ناراض ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندگی، یہ ناک اور منہ سے جو نکلتی ہے نا، یہ عموماً اس کو نخامہ کہا جاتا ہے، تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس میں سے اسمیل بھی آتی ہے. ایک بندے نے نماز کے دوران ہی ایسے تھوک دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ یہ کس نے پھینکا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ اسٹک لے کے آئے. اسٹک لے کے آئے، وہ حق کہا پر خود زبردستی جس کو کہتے ہیں نا کھرچ کے اتار دیا. کسی صحابی کو نہیں کہا. کتنا بڑا عظیم چیز ہے، عظیم چیز ہے. مسجد اس کی صفائی کا اہتمام خود کر رہے ہیں کیونکہ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، ان کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ ناک میں انگلیاں پھیر کے گندگی وہاں پر پھینک دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کو امام بنانے سے منع کر دیا. فرمایا اس شخص کو امام نہیں کبھی بنانا تم. تو اس بات کو اگر کہیں کرتے دیکھیں تو کسی کو تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں نصیحت کریں بھائی آپ نے غیر ارادی طور پہ کر دیا، اس سے اجتناب کریں. پھر اس کے بعد چوتھی چیز میں نے کہا تھا یہ دانتوں کی صفائی ہے. منہ کے اندر 3 معاملات. دانتوں کی صفائی کے لیے یہ مسواک دی گئی ہے اور اس کی اچھی طرح صفائی کی جائے. کئی لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں ایسے ہی سارے کام کرتے رہتے ہیں، جس کے قریب بیٹھتے ہیں وہ جگہ ساری کی ساری جو ہے وہ بدبودار بنا دیتے ہیں. نہ بندہ ان کو کچھ کہہ سکتا کہ اٹھ جائیں اور نہ وہ خود اپنا احساس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی صفائی اپنے منہ کی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل جو تھا وہ لباس نہیں تبدیل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تھی. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا یہ زبان کی صفائی جو ہے، ایک تو وہ اخلاقی صفائی ہے کہ گالیاں نہیں دینی، غیبت نہیں اور کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، لیکن ایک ظاہری صفائی ہے کہ اس زبان کو، اس منہ کو اپنے قربت کے لمحات میں ادھر استعمال نہیں کرنا کہ جو انسان کے شرم کے مقامات ہوتے ہیں. اور یہ میں نے اس وقت بھی کھل کے کہا تھا کہ یہ چیزیں عموماً بیان نہیں کی جاتی، لیکن اس معاشرے کے اندر ان چیزوں کو شرعی حیثیت کو جاننے کے لیے یوٹیوب پہ صرف سرچ کرتے رہتے ہیں. یہ ممبر و محراب وہ جگہ ہے جہاں مہذب الفاظ کے ساتھ ہر چیز بیان ہونی چاہیے. اس کے بعد گلے کی صفائی، کیونکہ ہر وقت گلا خراب ایک ہے ہو جانا
ایک ہے اس کی صفائی کی کوشش کرنا، صفائی کی کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں اس زور سے کرتے تھے گلے تک، وَيَقُولُ آ ایسے آواز آتی تھی جیسے انسان شدید صفائی کر رہا ہو۔ 6 چیزیں ہو گئی، 7ویں چیز اس کے نیچے ہی منہ کی یہ مونچھیں ہیں، مونچھوں کو اچھی طرح جو ہے وہ اکھاڑنا، کیسے؟ وہ کینچی کی طرح۔ اس شوارب کو شوارب اس لیے کہتے تھے کیونکہ جب پانی وغیرہ کوئی چیز پیتے ہیں تو منہ نیچے کرتے ہیں تو یہ بڑی بڑی مونچھیں اندر چلی جاتی ہیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سارا سبب بھی ذکر کیا تھا کہ وہ جہاد اور کفار کے روب کے لیے کیا تھا، یہاں مسلمانوں کے روب کے لیے مونچھیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت نہیں تھی۔ اس کے بعد داڑھی ہے، اور داڑھی کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ ایک قبضے تک تو داڑھی رکھنا فرض ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف بھی نہیں تھا۔ اور اس سے نیچے 3 صحابہ جو تھے وہ کاٹتے تھے، اس کی حقیقت میں نے ذکر کی کہ وہ اجتہاد تھا ان کا، اسی وجہ سے تو باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی داڑھی کے متعلق کئیوں کے متعلق آتا ہے طویل لمبی داڑھی تھی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس کی ایک قبضے سے نیچے والی کاٹ دی جائے یہ طویل ہوتی ہے کبھی بھی؟ اس کو تو طویل نہیں کہتے، طویل تو وہ ہوتی ہے جو زیادہ لٹکی ہوتی ہے۔ تو جب 10 مبشرہ میں سے خلفائے راشدین میں سے، میں نام نہیں لے رہا، خلفائے راشدین میں سے ایک صحابی کے متعلق آتا ہے طویل تھی، تو اس کو کون طویل کہتا ہے؟ اس کا مطلب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ 3 جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، ان کا یہ عمل، ان کا اجتہاد تھا۔ لیکن جہاں میں صحابہ کا بھی اجتہاد آ جائے اس کے بارے میں بھی الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ معیار ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا ایسے ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہو۔ تو جو باقی صحابہ ہیں ان کی مخالفت اس بات کی دلیل ہے کہ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا جائے، لیکن کم از کم قبضے تک تو ہو، بالکل چھوٹی چھوٹی تو نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی کا صرف ایک فائدہ ہے کہ انسان مشابہت عورتوں سے نکل جاتا ہے، اور اگر مشابہت میں چلا جاتا ہے تو وہ اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مقامات پر مسلمانوں پہ لعنت کے الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ تو کافروں کے اوپر بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے اندر تمام انسانوں کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت جیسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اور لعنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ یہ چھوٹا سا عمل کر کے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، اور ویسے بہت بڑے تاجر ہوں، ویسے بہت بڑے سمجھدار ہوں، تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ بنتی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، ویسے بھی جسم ہمارا اپنا ہو تو ہم کام کریں گے، ایک چیز ہماری نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر اپنا تسلط کس لیے جماتے ہیں؟ میں کسی کا ڈرائیور ہوں اور گاڑی اپنی مرضی سے چلاتا پھروں، اور جب دل کرے جو مرضی کرتا پھروں، تو مجھے تو کوئی عقل مند نہیں کرے گا، وہ تو کہیں گے بھائی ڈرائیور ہو، اوقات یہ تھی کہ ڈرائیور بن کے رہو، مالک کی مرضی سے گاڑی چلاؤ۔ ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تو اظہار کیا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بھی اللہ ہی مالک ہے، ہمارا تو ہے ہی ہے، آخرت میں بھی اس نے حساب لینا ہے۔ اقرار کرتے ہیں ہر رکعت میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور عقیدہ ہے مسلمانوں کا، تو لہذا اس کو چھوڑ دینا یہی اصل ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ اسی چہرے کے اوپر یہ کان موجود ہوتے ہیں، تو کانوں کی صفائی کا اہتمام اس طرح کیا گیا کہ سر کے مسے کے اندر اس کو شامل کر دیا گیا، اور مکمل طور پہ اس کی صفائی، تاکہ وہ قریب بات سننے کے لیے بھی ہو تب بھی وہ کراہت محسوس نہ کرے کہ یہ کیسے آدمی ہے کہ ان سے کراہت آ رہی ہے اور اندر کانوں کی میل نظر آ رہی ہے۔ اتفاقاً بھول جائے الگ بات ہے، لیکن اس کو صفائی کا اہتمام ہی نہ کرے مستقل، یہ درست عمل نہیں۔ تو یہ کتنے اعمال ہو گئے؟ ایک سر کے بال تھے، ایک آنکھیں تھیں، ایک ناک تھا، 3، اور منہ کے اندر 3 چیزیں، دان، زبان اور حلق 6، مونچھیں 7، داڑھی 8، اور کانوں کے اعمال صفائی 9 اعمال ہو گئے۔ اب اگلے اعمال کی طرف چلتے ہیں۔ اب جسم کے نیچے والے حصے کی طرف چلے تو جسم کے نیچے میں یہ کندھے آ جاتے ہیں، اور کندھوں اور بازوؤں کو جب آپس میں کندھوں کے نیچے والے حصوں کو ایسے ملایا جاتا ہے تو اس کے اندر والے حصے کو بغل کہتے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوغت کی علامات میں سے یہ علامت رکھی ہے کہ اس میں کچھ بال نرم نکل آتے ہیں۔ ان نرم بالوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے وہ نتف الابط ہے کہ ان نرم بالوں کو جو چند ایک ہوتے ہیں ان کو کھینچ دیا جائے، اور کھینچتے کھینچتے مزید کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اب ان کو کھینچنے کی چونکہ عادت شروع میں ہی نہیں ڈلی، بڑوں کو نہیں ہوئی تو چھوٹوں کو بھی نہیں ہوئی، تو وہ اسی طرح چلتا رہا عمل۔ تو ہوا یہ کہ اس کے اوپر صفائی کے لیے ہم نے بلیڈ کا استعمال شروع کر دیا۔ جب بلیڈ کا استعمال کرتے ہیں تو ارد گرد کی جگہوں سے نرم بال بھی سخت ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اتنے سخت ہو گئے کہ اس عمر کو پہنچ گئے کہ 2-3 سالوں کے اندر وہ بال سخت ہو گئے، اب وہ اکھڑتے نہیں ہیں۔ تو بالوں کی صفائی بہرحال ضروری ہے۔ اس صفائی کے ضروری ہونے کی وجہ سے اب کم از کم اگر بال اکھاڑنے کی سنت پہ عمل نہیں ہوتا تو صفائی کی سنت پہ عمل بہرحال جاری رہے گا۔ اصل کیا تھا؟ بالوں کا اکھاڑنا۔ حضرت حافظ صاحب نور پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ اب یہ کون اکھاڑے گا؟ تو انہوں نے اپنے بازوں کو ایسے اوپر کر کے دکھا، انہوں نے کہا میں تو ابھی بھی اکھاڑتا ہوں۔ یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب چھوٹے سے بچے کے تھوڑے سے بال آتے ہیں اور کھینچنا اکھاڑ دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے، عورتیں ساری زندگی منہ سے موچنے سے بالوں کو اکھاڑتی رہتی ہیں، ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف شروع میں ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ انسانی جسم کو عادت بن جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فطرت میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی فطرت کو کوئی ایسا بنا سکتا ہے کہ جو انسان کے لیے ممکن نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ فطرت وہ بناتا ہے جو انسانوں کے لیے ممکن ہوتی ہے، لیکن چونکہ کچھ سال عمل نہیں کیا ہوتا ابتدائی تو اس کی وجہ سے وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سخت ہو جاتے ہیں وہ اکھڑتے نہیں ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کا احاطہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اب ان کی صفائی بہرحال ضروری ہے، چاہے وہ بلیڈ کے ساتھ کی جائے، چاہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ کی جائے، لیکن صفائی ضروری ہے تاکہ بدبو نہ آئے۔ اس کے بعد اس جسم کے اندر ان بازوؤں پہ آ جائیں۔ بازوں کے اوپر 3 خوبصورتی کے احکامات ہیں۔ وہ کون کون سے احکامات ہیں؟ پہلا حکم یہ ہے خوبصورتی کا کہ جس وقت یہ بازوں کو ادھر تک آئیں گے نا، یہ جہاں پہ گھڑی نظر آ رہی ہے، تو اس جگہ تک آئیں گے تو اس کے اوپر بعض لوگ مرد حضرات کچھ نہ کچھ بینڈز پہن لیتے ہیں۔ یہ عورتوں کا کام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف گئے، تبلیغ کی، انہوں نے اپنے بالیاں اتاریں یا کڑے اتار کے دیے۔ معلوم ہوا کہ کڑے پہننے جائز تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے تھے، کڑے کیوں پہنے ہوئے؟ اس کا مطلب کڑے پہننے جائز تھے۔ تو عورتوں کے لیے چوڑیاں اور کڑے پہننے ہیں، مردوں کے لیے یہ عمل درست نہیں ہے، وہ کسی وجہ سے بھی درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو ایک غلط عقیدے کے ساتھ کڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ کہا یہ کیوں پہنا؟ کہا یہ شفا کے لیے، عرض کیا شفا کے لیے پہنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہا پھر اللہ تجھے اس کی سپرد کر دے گا۔ تو جو بندہ اللہ کی سپرد ہوتا ہے، اصلاح اس کی ہوتی ہے، شفا اس کو ملتی ہے۔ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب وقت کو دیکھنے کا، اس کو مقدار کو سمجھنے کا ایک اعلیٰ گھڑی جو ہے وہ ایجاد ہو چکی ہے۔ پہلے سائے کے کم زیادہ ہونے سے یہ سارے کا سارا سلسلہ منسلک تھا، اسی لیے نمازوں کے اوقات میں بتایا جاتا تھا جیسے ہی سایہ تھوڑا سا شروع ہونا شروع ہوئے، اس کو کہتے ہیں نصف النہار سے سورج زائل ہونا شروع ہوتا ہے، ساتھ ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا کسی چیز کا قد ہوتا ہے اتنا اس کا سایہ ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اتنے سے ڈبل ہو جائے تو عصر کی نماز کا اول وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو سائے کے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے بعد ان سب چیزوں کو گھڑی کے ساتھ متعلق کر دیا گیا۔ پورے دن کو دیکھا گیا، 365 ایام کو، کہ کس دن کتنے، کون سی رات کتنی ہوتی ہے، سایہ کس وقت ہوتا ہے، تو لہذا اب یہ کیلنڈر بن چکے ہیں۔ تو اب اپنی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے ہم وقت کا تعین کرتے ہیں۔ تو وقت کے تعین کے لیے موبائل بھی، گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، موبائل بھی ہوتے ہیں۔ تو جو گھڑی ہوتی ہے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد حضرات اس کو بائیں طرف باندھتے ہیں۔ یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف سنت کی فوقیت کا مسئلہ۔ میں نے حدیث ذکر کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یحب التیامن فی شأنہ کلہ، ہر اچھے کام کے لیے دائیں کو پسند کیا کرتے تھے۔
تو آپ نے نماز کے لیے وقت دیکھنا کتنا اچھا اور عمدہ کام ہے. تو لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں گھڑی باندھ لی جائے، اور اگر بائیں میں باندھ لی جائے حرج نہیں ہے، یہ آپ کی طبیعت ہے. لیکن جو حدیث ذکر کی ہے انشاءاللہ اگر اس نیت سے باندھیں گے تو اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے. ورنہ اگر کسی نے باندھ لی ہے کوئی حرج نہیں ہے بائیں ہاتھ میں باندھ لی. اس کے بعد عورتوں کے حوالے سے بھی یہ بازوؤں کا ذکر ہو گیا، مردوں کے حوالے سے بھی ان ہاتھوں کے اوپر دوسرا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ پہننے کچھ نہ کچھ لکھوانے کا حکم ہے. وہ لکھوانے کے لیے، خوبصورتی بنانے کے لیے وہ ٹیٹوز بنانے شروع کیے ہوئے ہیں. اب تو مسلمان بھی شروع ہو گئے ہیں، عجیب انسان ہیں، وہ کچھ نہ کچھ قریدتے رہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کے اعمال پہ لعنت کی ان میں ایک یہ بھی تھا. تو اب کیا کریں گے؟ تو مردوں نے بھی شروع کر دیا. عورتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ان ہاتھوں کے اوپر نقش و نگار بنائیں، لیکن وہ مہندی سے بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ داخل ہوئے، اچانک کسی عورت کا ہاتھ سامنے آ گیا اچانک ہوتا ہے انسان. تو دیکھا کہ یہ ہاتھ، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ تو وہ فلاں عورت ہے. کہا یہ پھر اس کے اوپر مہندی کیوں نہیں لگاتی؟ اس کا مطلب عورتوں کے ہاتھوں کے اوپر نقش و نگار اور خوبصورتی کے لیے مہندی لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. ایسے ہی ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اور میں بارہا یہ ذکر کر چکا ہوں، یہ عورتوں کے اندر جو 2 غلط عادات ہے، یہ خطبہ سنوایا بھی کریں ان لوگوں کو، گھر کی عورتوں کو بھی. یہ 2 غلط عادات پائی جاتی ہیں عورتوں میں. ایک غلط عادت یہ ہے کہ جب انہوں نے تیار ہونا ہے تو کسی مہمان کے آنے اور مہمان بن کے جانے کے اوپر، یا تیسری صورت بازار جانے کے اوپر، بس. یعنی وہ شادی کے جانا ہی ہوتا ہے، یا جانے آنے کے اوپر یا بازار کے لیے. تو یہ عورتیں صرف تیار ہو رہی ہوتی ہیں اور گھر کے اندر جو تیار ہونے کا اصل حکم تھا اس سے غافل ہے. اور وہ جو نیا لباس ہوتا ہے اس کو سنبھال کے رکھنا. اگر یہ میاں اور بیوی کی محبت وہ محبت ہو کہ جو اللہ تعالیٰ طلب کر رہے، کہ مودتم و رحمہ، یہ 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے بولے کہ محبت بھی ہے اور آپس میں شفقت بھی ہے، تو اس کے لیے بہترین عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اس عورت کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر مہندی لگا دے. اور ہمارے ہاں صرف اور صرف مہندی یا سجنا اور سنورنا وہ باہر جانے آنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. گھر کے لیے یہ اصول ہونا لازم تھا. اس کے بعد اس سے نیچے والے احکامات کی طرف چل جائیں. یہ انگلیاں ہوتی ہیں، انگلیوں کے اوپر انگوٹھیاں پہننی عورتوں کے لیے جائز ہیں، اور یہ 5 کی 5 انگلیوں میں بھی پہن سکتی ہیں، وہ ان کی اپنی طبیعت ہے. لیکن مردوں کے حوالے سے خوبصورتی یہ ہے کہ وہ 1 2 اور یہ 3 انگلیاں دیکھ. عموماً نوجوان نسل جو ہے اس انگوٹھے کے اوپر وہ چھوٹی سی رنگ پہننے کی عادت بن گئی ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ 2 انگلیاں ہیں آخر والی، ان 2 کے اندر جو ہے وہ انگوٹھی پہننا جائز ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ادھر بھی پہن لی دونوں اور ادھر بھی پہن لی اور 4 کی 4 انگلیاں لے کے پھر رہے ہیں. یہ درست عمل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 انگوٹھی پہننا ثابت ہے، وہ بھی کسی اور دھات کی نہیں، صرف چاندی کی، اور چاندی کے اندر بھی 4 ماشے تک، اس سے زیادہ نہیں. اچھا، اس کے بعد اس انگوٹھی کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پہننے دیکھا، سونے کی انگوٹھی. ہمارے ہاں عموماً مہندی کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے. تو یہ جو مہندی کے اندر سونے کی انگوٹھی 1 منٹ کے لیے صرف پہن لیں، بس پہنتے ہی اتار دیں گے. یہ ہمارا شوق ہے. اس شوق کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک بندے کے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پکڑ کے اتار دی اور اتار کے پھینک دی. سونے کی چیز تھی، اور پھینک کے کہا تمہیں کیا ہو جاتا ہے تم لوگوں کو کہ جہنم کی آگ اپنی انگلیوں میں پہن پھر رہا. اور یہ جو چینیں پہنے پھر رہے ہیں وہی بات ہوگی. مردوں کے لیے ناجائز ہے، عورتوں کے لیے تمام کی تمام انگلیوں میں کسی بھی دھات سے کچھ بھی پہننا خوبصورتی کے لیے جائز ہے، لیکن اس کی شرعی حدود و قیود وہی ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کر دی، غیر محرم کے لیے نا. اچھا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو باقی صحابہ کہنے لگے آپ اس انگوٹھی کو اٹھا لیں. مطلب یہ تھا کہ اٹھا کے اس کو فروخت کر کے سونا حاصل کریں اور کہیں بھی فروخت کر دیں. سونا حاصل کر کے عورتوں کو بنا کے دیا جا سکتا ہے، کاروبار میں لیا جا سکتا ہے، اس کو صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، قربان جائیے اس صحابی کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کہنے لگے جس انگوٹھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے میں کبھی زندگی میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا. سونے کی چیز تھی، کوئی قیمتی چیز تھی، کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں تھی کہ وہ داد کی 100 روپے کی لی ہو، اس زمانے میں کمزور سے کمزور چیز ہو، نہیں، پھینک دی.
اب عورتوں کے لیے سونے کے علاوہ دھاتیں پہننا کس طرح جائز ہے؟ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت آئی اور ایک بندے نے کہا اگر یہ نکاح کرنا چاہے مجھ سے تو میرا اس سے نکاح کر دے. طویل حدیث ہے، مختصر ذکر کر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حق مہر کے لیے کیا ہے؟ کہنے لگا میں تو غریب آدمی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا جاؤ گھر جا کے تلاش کر کے واپس ہے. کہنے کو کچھ بھی نہیں ملا. آپ غربت کا اندازہ لگائیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس غربت میں زندگی بسر کرتے. ہمارے پاس تھوڑے پیسے کم ہو جائیں شکوہ شروع کر دیتے ہیں. فرمایا التمس، جو جا کے تلاش کر کے آؤ. خان لوہے کی کوئی انگوٹھی کیوں نہ گھر میں کوئی رنگ چھوٹی سی پڑی ہو. تو وہ اس بندے کے لیے تو نہیں تھی نا، اس کا مطلب عورت کے دینے کے لیے تھی حق مہر. تو وہ عورت پہنے گی، اس کا مطلب وہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہن سکتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا صرف سونا ہی نہیں بلکہ آرٹیفیشل جولری بھی عورت پہن سکتی ہے. مسائل کو قرآن و حدیث سے دیا جاتا ہے، اپنی عقل اور سمجھ سے نہیں دیا جاتا. تو اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ معافی تلافی والا عجیب سلسلہ ہماری قوم میں شروع ہوا ہوگا. کسی سے لے کے پہنا دیا، بعد میں 2 4 5 دن مہینے بعد اس سے واپس لے لیا، جس کا تھا اس کو دے دیا. ایسا جائز نہیں ہے. کسی نے تو حق مہر ہی نہیں دیا، کہتے ہیں طلاق دیں گے تو حق مہر دیں گے. طلاق کا حق مہر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نکاح کا حق مہر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اور اگر بندہ فوت ہو گیا، حق مہر نہیں دیا ہوا تھا، تو اس کی وراثت میں سے پہلے حق مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اگلا کام کیا جائے گا، کیونکہ وہ عورت کی چیز تھی، اس نے ادائی کوئی نہیں کی. نکاح اس لیے درست ہوگا کہ اس نے اقرار بہرحال کر لیا تھا، اور اگر اقرار بھی نہ کرتا تو اس کا نکاح بھی درست نہ ہوتا. اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ ناخن. ناخنوں کو کاٹنا لازمی ہے. فرمایا 40 دن ایسے نہ گزرے کہ جو انسان کے ایسے گزرے ہوں جس میں اس نے یہ ناخن نہ کاٹے ہوں. یعنی 40 دن کے ناخن نہیں ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 39 دن تک انتظار کرتے رہیں. مطلب یہ ہے کہ بڑے نہ ہوں، ان کے اندر گندگی پھنسے گی. آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کریں گے تو بیماریوں سے بچ سکیں گے. بہت ساری وائرل ڈیزیز ہیں جو اسی طرح ہوتی ہیں، جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی طرح سفر کرتے ہیں. ہاتھوں سے ہم استنجا کرتے ہیں، اس کے اندر گندگی پھنس سکتی ہے. جتنا مرضی دھو لے وہ صفائی نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو اچھی طرح صاف نہ کر لیں. ناخن اصل میں ایک ہڈی ہوتی ہے اور ہڈی کے اوپر وہ جم جاتے ہیں جا کے، تو اس لیے ان کو اتارنے کا حکم دے دیا. اور اس کے اندر ایک بہت بڑی تلقین ہے کہ تم اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ اس کے رسول کے حکم پہ اتار رہے ہو. کل کوئی ایسا وقت آ جائے جہاد کے دوران گردن بھی اتروانی پڑی تو دریغ نہ کرنا. ایک تربیت کی گئی. اس کے بعد نیچے چلتے چلے جائیں. شرمگاہ کے ارد گرد کے جو بال ہیں ان کو اتارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فطرت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اور فطرت کیا چیز ہوتی ہے؟ فطرت وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند کی ہوئی چیزیں، تو ان میں الاستحداد، وہاں پر اکھاڑنے کا تذکرہ نہیں ہے، نطف نہیں ہے. وہاں پر استحداد ہے کہ وہ لوہے سے اس کو صاف کرنا، تیز دار آلے سے. اب یہاں پر بعض فقہی مسائل کرنے والے افراد ایسے جاہل لوگ ہیں کہ وہ اس کی مقدار کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں. اس کی کوئی مقدار کے اوپر بحث نہیں. شرمگاہ اور اس کے ارد گرد کا جو بھی حصہ ہوتا ہے اس کو اتار دینا، اس میں سے جو بال ہوتے ہیں بس یہی ہے. یہ ایسے معاملات تو نہیں ہوتے کہ جس کے اندر ہم کوئی سائنٹیفک کوئی اس کا سلوشن کو فارمولا دے دیں، اس کے میئرمنٹ دیتے ہوئے نہیں. یہ بالکل غلط ہے. انسان کی طبیعت جہاں تک ممکن ہے ارد گرد محسوس کرتا اتار دے، لیکن جو دبر کے بال ہیں ان کے بالوں کے اتارنے کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. یہ ایک تکلف محض ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے بازوؤں کے بالوں کو کوئی اتار لیتا، لیکن اس سے زیادہ شرعی مسئلہ نہیں ہے دبر کے پچھلے حصے کے بالوں کو اتارنا. اس کے بعد استنجا کا حکم ہے. دیکھیں صفائی کے لیے کہاں کہاں تک اسلام نے احکامات دیے ہیں. فرمایا اگر پانی نہیں ملتا تو پانی نہ ملے تو پھر مٹی کے ساتھ استنجا کیا جائے گا اور 3 ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کیا جائے گا، چاہے پیشاب ہو چاہے پخانہ، اگر پانی نہیں میسر. اور بہترین وہ لوگ گنے گئے کہ جو مٹی اور پانی دونوں کا استعمال کرتے تھے، ورنہ کم از کم پانی جیسے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر آج اس کو اچھی طرح جو ہے وہ استنجا کرنے کا حکم ہے. اس کے بعد اسلام نے آپ جسم کے نیچے والے حصے پہ چلے جائیں تو پھر جو پاؤں کے ناخن آتے ہیں پھر ان کو بھی صاف کرنے کا اسی طرح حکم دیا ہے. تو وہ چونکہ ناخنوں میں گزر چکا ہے لہذا اس کی مزید وضاحت کی ضرورت. اس کے بعد اسلام نے لباس کا حکم دیا. فرمایا تمہارا بہترین لباس سفید رنگ کا لباس ہے.
اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سفید لباس جو ہے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں اس کی وضاحت کر رہے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف لباس پہنے۔ جس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ بحث کرنے جانا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا جائے جا کے بحث کر لیجئے، شاید ان میں سے کوئی رجل صالح ہو اور وہ اپنی خارجیت سے توبہ کر لے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک جبہ منگوایا، بڑا خوبصورت سا کڑھائی والا جبہ، وہ منگوا کے پہن لیا۔ جب وہاں پہ گئے تو وہ کہنے لگے، خشک ملا، وہ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کڑھائیوں والے سوٹ پہنے ہوئے اور اتنے بنے ہوئے بنے ٹھنے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح پہنا۔ تو لباس کے اوپر کڑھائی کا ہونا وہ عورتوں کی مشابہت والی نہ ہو، لیکن کڑھائی کا ہونا یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، اور اگر مناسب ہو تو وہ اس کو سنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا جا سکتا ہے۔ دھاری دار کپڑا، ایک ہی رنگ کے علاوہ کپڑے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پہنے۔ سرخ رنگ کا لباس، مکمل سرخ تو نہیں پہنا لیکن سرخ اور کالی دھاریاں تھیں۔ صحابی کہتے ہیں میں ایک دن باہر نکلا، میں نے دیکھا رات تھا، رات کا وقت تھا، 14ویں کی رات تھی، بدر اس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں باہر نکلا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایسے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ کہتے میں نے ان کو دیکھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دھار لباس پہنا ہوا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ کہتے میں پھر چاند کی طرف دیکھوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھوں، اس موازنے کے بعد اس میں نتیجے پہ پہنچا کہ زمین کا چاند آسمان کے چاند سے خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سرخ لباس جو ہے وہ پہنا جا سکتا ہے مردوں کے لیے بھی، لیکن وہ مکمل سرخ نہ ہو، کچھ نہ کچھ اور رنگ شامل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس لباس کا پہننا، رنگ کا پہننا منع ہے وہ اورنج کلر ہے۔ یہ ساتھوں کا اورنج رنگ ہوتا ہے جو مکمل طور پہ اورنج ہوتا ہے۔ یہ عموماً اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ہندوؤں کا وہ جو ایک خاص اورنج کلر ہوتا ہے، وہ جو ان کے مذہبی پیشوا پہنتے ہیں، یہ وہ رنگ ہے۔ قربان جائیے کئی آستانوں پہ ان لوگوں نے بھی لا علمی کے اندر پہنا ہوا ہے، شاید انہیں علم ہو تو وہ نہ اس کو استعمال کریں۔ تو لہٰذا اس لباس کو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تمام کا تمام جو ہے وہ رنگ درست ہے۔ لباس وہ ہو کہ جو پوشیدہ کرنے والا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لباس بنی آدم تم پہ اتارا ہی اس لیے ہے کہ خوبصورتی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سطر کو ڈھانپنے والا بھی ہو۔ یہ دو لباس کے متعلق احکامات بنیادی ذکر کی، اور یہی وہی معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے یہی خرابی پیدا کی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ نکلوا دیا تھا تمہارے آبا کو۔ تو یہ لباس کا پہننا اور مستقل پہنے رکھنا یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر خوشبو کا لگانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء کی، تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔ اس کے اندر ایک نکاح ہے، ایک حیا ہے، ایک مسواک ہے اور ایک خوشبو لگانا ہے۔ تو ہر وقت، اور اگر بدبو آتی ہو اور ایسے ہی انسان کہ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی مجبوری ہے، پانی میسر نہیں ہے اور کام کرتے کرتے کسی جگہ پہ چلا گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن ہوتے سوتے ہر چیز موجود ہو اور پھر اس کے جسم سے تعفن اٹھ رہا ہو، لباس پھٹا ہوا ہونا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ غربت میں لباس نہیں بھی لیے جاتے، جوتے کا ٹوٹا ہونا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بدبو کا آنا ایک حرج ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے لباس کو دیکھا، وہ بڑا ہی میلا کچیلا تھا اور اس کا کوئی سبب بھی نہیں تھا کہ شاید ابھی کام کر کے آیا، جیسے کھیتوں کھلیانوں میں کام کر کے آتے ہیں ساری وہ میل لگ جاتی ہے، مٹی لگ جاتی ہے، اور ایسا کوئی سبب بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پانی بھی نہ ملا تھا کہ اس کو دھو کے لے آتا۔ تو لباس کو صاف ستھرا ہونا مسلمان کی شان اور خوبصورتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی لباس پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد آخر میں آتا ہے جوتا بھی خوبصورت پہنا جا سکتا ہے لیکن اسراف نہ ہو۔ اتنا مہنگا جوتا 12-15 ہزار کا، کیا اس کے اندر خصوصیت ہے؟ پہننا تو پیر کے نیچے ہے، کتنے لوگوں کا راشن آ سکتا تھا۔ ایسا جوتا پہنے، اگر کچھ مہنگا پہنا ہے تو وہ یوں پہنے کہ وہ اتنے سال تک چلنے کے قابل ہو، تو ڈیپریسیشن کے اصول کے مطابق وہ پھر اتنے کا بن جائے گا۔ لیکن یہ عام روٹین میں یہ بھی پہن لو وہ بھی پہن لو اور بس جوتے پہ اوپر پیسہ لگاتے چلے جاؤ، اور چاہے لوگ بھوکے مر رہے ہوں، تو یہ اسراف میں آتا ہے، پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ ویسے خوبصورت جوتا پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت موجود ہے۔ صحابی نے کہا تھا انسان کا دل کرتا ہے میرا لباس اور میرا جوتا خوبصورت ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں یہ درست ہے،
کیونکہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور تکبر یہ ہے کہ تو لوگوں کو حقیر جانے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار کر دے۔ یہ وہ احکامات تھے ظاہری طور پر کہ جن کو اپنانے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا اندر اور باہر ہر طرح خوبصورت بنا دے اور ہم اس کو پسند آ جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔